أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. تھوڑی سی کھولو آواز. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين عامس الغريبين ورحمة للعالمين علي العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولي 70 منقبة لم يشربني فيها أحد منهم آدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها من كنت مولاه فهذا علي مولاه صلوات. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام امین اور ذمہ دار صحابہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں میں علی جس میں شریک نہیں، اور میں صرف شریک نہیں ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں. لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف رسول اللہ نے میرے لیے یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا. نبی کریم نے 1.25 لاکھ صحابیات کے مجمع میں صرف میری ولایت کا اعلان کیا. یہ آواز اس کی نا تھوڑی سی اور کچھ کرو صحیح، آج پتہ نہیں کیوں تھوڑی سی بھاری ہے، تھوڑی سی ہلکی بریک صاف ہونی چاہیے. ایک صلوات اور ذرا پڑھتے ہیں صاحب. ولایت امیر المومنین علیہ السلام یہ اس 7ویں امام کا ارشاد ہے. ماشاءاللہ. جتنے واجبات دین ہیں، جتنی شریعت ہے، جتنے احکام شریعت ہیں، یہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں. یعنی نبی پاک کا جو عرصہ ہے رسالت 23 سال ہے، تو 23 سالوں میں احکام نازل ہوتے رہے. مثال کے طور پر مثلا مکی زندگی میں نماز جنازہ کو حکم نہیں آیا تھا. وہ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ حضرت ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو بھائی جنازے کا حکم ہی نہیں تھا اس وقت. اگر حضرت ابو طالب کا نہیں پڑھایا گیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی نہیں پڑھایا گیا، کیونکہ جنازے کا حکم مدنی زندگی میں آیا ہے، مکی زندگی میں نہیں آیا. اسی طرح مکے میں کوئی روزے نہیں رکھتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے تھے اور نہیں رکھتے تھے، روزے کا حکم ہی نہیں آیا تھا. روزے کے جو حکم آیا یہ بھی مدنی زندگی میں آیا. تو تدریجاً احکام شریعت نازل ہوئے.
امام فرماتے ہیں سب سے جو آخری حکم اور آخری فریضہ نازل ہوا ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ سب سے آخری فریضہ وہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ میں یہ ولایت اہم کتنی ہے؟ فرمایا ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے مولا علی کا بیٹا ہونے پہ وہ ناز نہیں ہے کہ مولا علی کی ولایت رہا۔ دلیل بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا ولایتی لعلی فرض و ولادتی منہ فضل، مولا علی کا بیٹا ہونا یہ فضل خداوندی ہے، مولا علی کی ولایت فریضہ خداوندی ہے۔ مولا کی اولاد ہونا فضیلت تو ہے، اولاد ہونا فضل ہے، لیکن ولایت علی فرض ہے۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، امام نے فرمایا توجہ کیجیے گا، مولا علی کا بیٹا نہ ہو بندہ لیکن مولا علی کی ولایت کا قائل ہو تو ولایت فائدہ دے گی، جنت لے جائے گی، لیکن اگر مولا علی کی اولاد ہو تو ولایت کا قائل نہ ہو تو بیٹا ہونا جنت نہیں لے جائے گا۔ بیٹا ہونا جنت وہ فائدہ نہیں لے جائے۔ میاں صاحب روڈ بند نہیں گیا؟ چلو ٹھیک ہے، سلوات پڑھو جی، جلدی آیا کرو۔ توجہ ہو رہی بھائیو؟ امام نے فرمایا تھا کہ ولایت علی بن ابی طالب مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ تمام انبیاء کے صحیفوں میں موجود ہے۔ تمام انبیاء کے صحیفوں میں ولایت امیر المومنین کا ذکر موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولایت علی ولایت اللہ۔ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے نا وہ در حقیقت اللہ کی ولایت ہے۔ قرآن پاک میں 3 والیوں کا ذکر ہے، 3 صاحبان ولایت ہیں۔ انما ولیکم اللہ، ایک ولی ہے تمہارا اللہ، ورسولہ، دوسرا ولی اللہ کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے تیسرا ولی وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تو مولا علی کا نام آنا چاہیے تھا قرآن میں، توجہ ہے نا؟ کئی لوگ کہتے ہیں مولا علی کا نام آنا چاہیے۔ او بھائی نام بڑا اہم ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی خبریں تو رسول اللہ دے کے گئے نا۔ اچھا عباسیوں کے خلفاء میں مہدی گزرے اور انہوں نے نام مہدی رکھا ہے اس لیے کہ ہم دنیا کو باور کرائیں وہ مہدی یہی ہے جس مہدی کا رسول بتا دیں گے۔ وہ بھائی اگر نام ہوتے تو پتہ نہیں کتنے نام علی رکھے جاتے۔ اللہ پاک نے نام نہیں، اللہ نے کام بتایا، اللہ نے صفت بتائی۔ تیسرا ولی وہ ہوگا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا۔ شیعہ سنی سب نے لکھا سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی نہ تھا۔ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو 3 ولایتیں ہیں نا، اس ولایت الہی کا تسلسل ہے رسول اللہ کی ولایت، چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اصل حق حکومت انسان پر اس خالق کو حاصل ہے۔ سنیے، کائنات پر حکمرانی کا حق اصل اللہ کو حاصل ہے۔
ٹھیک ہے بات؟ اللہ رب العزت نے پھر یہ حق ولایت و حکومت عطا کیا رسول اللہ کو. من کن تو مولا ہو، حدیث قدیر جو ہے وہ مولا علی کی ولایت بعد میں ہے، پہلے تو اپنی ولایت سرکار بتا رہے ہیں، میں جس کا مولا ہوں. پہلے تو ولایت رسول اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ولی بنایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہ اپنا حق حکومت و ولایت عطا کیا ہے بھائی. پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر سرکار نے فرمایا پھر میں جس کا مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا. توجہ ہو رہی ہے بھائی؟ یہ اعلان ولایت اس قدر اہم ہے کہ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں، بلغ، آیت بلغ، نبی کریم حج سے فارغ ہو کے جب نکلے تو یہ ایک ہی حج کیا نبی پاک نے. 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات، 1,20,000 1 لاکھ صحابہ صحابیات یہ سرکار کے ساتھ تھے. جب حج کر کے قافلہ لوٹا، یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر قافلہ پہنچا. 1,20,000 قافلے میں لوگ چل رہے ہیں اور ہوں بھی اونٹوں پر سوار. تو اس کا مطلب ہے کئی کلومیٹروں پر پھیلا ہوا تھا قافلہ. جب وہاں مقام غدیر خم وادی جوحفہ جب پہنچا نا سرکار کا، تو رب کی طرف سے یہ حکم آیا، جبرائیل آیت لے کر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ فرما رہا رسول جو منصب ہے نا سرکار کو تو رسالت ہے. اب طٰہٰ یاسین کہہ کے نہیں پکارا، مزمل مدثر کہہ کے نہیں پکارا، تو رسول ہے، تیری ڈیوٹی ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا. رسول آج پہنچا دے اس پیغام کو جو آپ کی طرف پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے. اور اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچی، تو میں رسالت کا کام ہی نہیں کی. فما بلغت رسالت، اور میرا محبوب ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. گارنٹی بھی ہو، آپ ڈریں نہیں، لوگوں کے خطرے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. عجیب ہے مزاج جو ہے نا آیت کا، توجہ کیجئے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے. یہ جو واللہ یعصمک من الناس یہاں پر ہے، اس کو تو اس موقع پر ہونا چاہیے تھا جب پہلا رب نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرا محبوب اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے پیغام توحید پہنچا دو، ڈرو نہیں اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے. ابتدا تھی نا، تو وہاں تو نہ آئی ہے، وہاں نہیں آئی. اچھا چلو پھر شب ہجرت آ جاتی، میرا محبوب آپ مکہ چھوڑ کے نکل جائیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، وہاں بھی نہیں آئے. چلو بدر والے دن آ جاتی، جب 313 کی ایک مختصر تعداد لے کر نبی پاک میدان بدر کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ فرما دیتا گھبراؤ نہیں، جاؤ میرا محبوب، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے شر سے، وہاں بھی نہیں آئی. چلو عہد والے دن آ جاتی، جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے، اکیلا رسول کھڑا تھا، محبوب گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. عجیب بات ہے. وہاں یہ آیت آ رہی ہے غدیر میں، آخری حج ہے، اور سارے اچھا نہیں سنو میں آپ کی بات پڑھاتا ہوں. غدیر میں جتنا مجمع ہے وہ سارے 3 سٹار، 3 ستارے ہیں سب کو لگے ہوئے. ایک تو سارے مسلمان ہیں، دوسرا سارے صحابی ہیں، تیسرا سارے حاجی.
سارے مسلمان، سارے صحابی، اور یار مسلمان بھی خطرہ ہوتا ہے؟ اچھا صحابی بھی خطرہ ہوتے ہیں؟ حاجی بھی خطرہ ہوتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو جب رب نے کہا نا کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا تو اللہ پاک یہ جانتا ہے کہ آج میرے محبوب نے جو پیغام دینا ہے نا کئی لوگوں کو گزرنا ہے ناگوار۔ اللہ پاک نے بتا دیا جہاں ولایت علی کا ذکر ہوگا وہاں لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ ڈریے نہیں۔ پہنچا دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل المرتبہ صاحب، یہ ان 7 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بنت پیغمبر کے جنازے میں شرکت کا شرف ادا کیا۔ بڑے جلیل المرتبہ ابن مسعود، ان سے روایت ہے اور تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور۔ یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی تفسیر شمار ہوتی ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں جا کے دیکھ لیں۔ تفسیر در منصور میں اسی آیت کے ذیل میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی گئی۔ وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کُنَّا نَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي عَهْدِ رسول اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں یعنی ابھی سرکار حیات تھے، یعنی 2.25 مہینے کا جو وقت تھا سرکار غدیر کے اعلان سے لے کے اور آقا کی رحلت تک، ابن مسعود کہتے ہیں ان 2.25 مہینوں میں ہم جب سرکار زندہ تھے تو رسول اللہ کی زندگی میں ہم جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی۔ انزل الیک کے بعد فی علی کا لفظ ہم ضرور پڑھتے تھے، یہ آیت کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کو فی علی اس لیے پڑھتے تھے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے کہ جو حکم رسول کی طرف نازل کیا گیا تھا وہ مولا علی کے بارے میں نازل کیا گیا تھا۔ وہ حکم تھا مولا علی علیہ السلام کے بعد۔ اب قافلہ چل رہا ہے، اونٹوں پہ قافلہ ہے، کئی کلومیٹروں پر وہ قافلہ تھا۔ وہ ہمارے ایک اہل علم اہل منبر ہیں، میں نے 2 اہل منبر کی 2 باتیں آپ کو سنائیں۔ ایک اہل منبر یہ ہندوستان کے ہیں، بڑے اچھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز چلتی ہے نا پھر اس کی بریک بھی ہوتی ہے، بریک بھی ہوتی ہے نا، سائیکل کی بریک نہیں ہوتی، بلکہ سائیکل جب پرانے ہو جاتے ہیں نا تو اصل والی بریک ختم ہو جانے ہم نے جگاڑ لگایا ہوتا ہے، تو بریک تو پھر بھی لگتی ہے نا۔ سارے خوش ہو کے لگائی ہے تو پتہ ہے نا سب کو، یہ سارا مہمہ ہی تائید کر رہا ہے۔ تو جو چلتی ہے چیزوں کی بریک تو ہوتی، گاڑی کی ہوتی، ٹرین کی ہوتی، جہازوں کی ہوتی، بحری جہازوں کی ہوتی۔ تو یہ قافلہ جو چل رہا تھا، پتہ ہے آپ نے رسول اللہ نے اس قافلے کو کس بریک سے روکا؟ اس بریک کا نام تھا حی علی خیر العمل۔ ادھر سے سلمان، ادھر سے ابو ذر، ادھر سے مقداد، ادھر سے حذیفہ، اور قافلے میں پکارنا شروع کیا سرکار کے حکم سے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، آؤ رک جاؤ بہترین عمل کی طرف۔ حی علی العمل نقل لکھتے ہیں حی علی خیر العمل کی صدا کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا، یہ دلیل اس بات کی کہ رسول اللہ کی نگاہ میں خیر العمل مولا علی کی ولایت پر اکٹھے ہوئے۔ قافلہ رکا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اگلے پچھلے اکٹھے کر کے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا۔ علامہ علی نقی کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگلے پچھلے اکٹھے کر کے مولا کی ولایت کا اعلان تو کیا،
لیکن رسول اللہ نے اپنے عمل سے ایک بات اپنی امت کو سمجھائی ہے، یاد رکھو مقام ولایت علی ایسا مقام ہے جو آگے بڑھ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کوئی شے ہلاکت سے بچا سکتی ہے تو وہ مولا کی ولایت پہ اکٹھا ہونا بچا سکتی۔ اب قافلہ رک گیا، اب حضرات جو مشرف ہوئے، اب سعودی حکومت نے بھی اجازت دیتی ہے، پہلے تو ہاں جی پہلے نہیں دیتے تھے اجازت، اب ہمارے جب حاجی اور عمرہ کے زائرین جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، غدیر کے مقام پر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے دوست گئے، اللہ پاک ہمیں بھی انشاءاللہ آپ سب کو بھی سعادت نصیب کرے گا اور جائیں گے اس سرزمین کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہے آج بھی صحرا ہی ہے، وہ ایسے نا ایک لک و لک صحرا ہے، تو صحرا اور پھر عرب کی گرمی، دوپہر کا وقت۔ یقین کیجئے میں نے پڑھا روایت میں کہ اونٹوں کے سائے میں لوگ بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، گرمی تھی غضب۔ وہ ہمارے پنجاب کے بڑے نامور اہل منبر گزرے ہیں، تو ان کا جملہ ہے بڑا ہی خوبصورت، مجھے لطف بڑا ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، سب نے مر جانا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ رسول اللہ دوپہر کا وقت، شدت کی گرمی، اور آپ نے سارا قافلہ روک لیا، اور سرکار نے فرمایا تانوں گرمی نہیں پئی ہے، مینوں رسالت نہیں پئی ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ فما بلغت رسالت، یہ نہ پہنچایا تو رسالت ہی نہیں پہنچایا۔ سرکار نے قافلہ روک دیا اور آقا نے حکم دیا کہ منبر بناؤ۔ کیا کرو؟ منبر بناؤ۔ صحابہ نے تو یا رسول اللہ صحرا، یہاں کیسے بنے منبر؟ یہ جو منبر ہے لکڑی چاہیے، کوئی پھٹے چاہیے، کوئی کیل میخی چاہیے، کوئی تھوڑی کوئی آلات چاہیے، کوئی بنانے والا چاہیے، صحرا میں منبر۔ حالانکہ نبی کریم نے عرفات میں جو خطبہ دیا تھا وہ اونٹنی پر سوار ہو کے دیا تھا۔ عرفات میں نبی کریم کے خطبے کا منبر آقا کی سواری تھی، ناقہ قصوا، اس پہ بیٹھ کے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہی انداز یہاں بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، سرکار ناقہ پہ بیٹھ جاتے اور لوگ نیچے بیٹھ جاتے اور سرکار خطبہ دیتے، لیکن نہیں فرمایا منبر بناؤ۔ یا رسول اللہ بنائے کیسے؟ سرکار نے فرمایا میں طریقہ بتاتا ہوں، اونٹوں سے پالان اتارو، محمل اتارو اور اوپر نیچے ان کو جوڑتے جاؤ اور ایک بلند منبر بناؤ۔ سرکار نے طریقہ بتایا تو صحابہ کرام منبر بنا لیا۔ میں تو اللہ کی شان سے حیران ہوں، دیکھو نا یار کیا قدرت کا۔ 2 مہینے پہلے جنہیں منبر بنانا نہیں آ رہا تھا، 2 مہینے بعد صاحب منبر بنا رہے تھے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ منبر تیار ہو، نبی کریم منبر پر جلوہ افروز، مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا، سرکار کا بڑا طولانی اور مبسوط اور مفصل خطبہ ہے، غدیر کا جو خطبہ ہے۔ اچھا وہ دنیا کی، میں چونکہ مظاہرے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہر زبان میں اس خطبے کا ترجمہ ملے گا، خطبہ غدیر کا۔ اور آپ بھی ابھی آپ سارے زبان موبائل ابھی گوگل پہ لکھیں خطبہ غدیر نکل آئے گا، انگریزی میں نکل آئے گا، جو زبان آپ چاہیں گے اسی میں نکل آئے گا، اور پڑھ بھی لیجئے گا، کوئی بات نہیں۔ اس میں نبی کریم نے چند اقرار لیے، مولا علی ساتھ ہیں۔ علامہ علی نقی کا یہ جملہ وہ فرماتے ہیں کہ باتیں رسول اللہ کی سن رہے ہیں، چہرہ علی کرے۔
اور صحابہ کرام کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آج کوئی نہ کوئی بات مولا علی کے بارے میں ہونی ضروری ہے، کیونکہ پہلے تو یہ انداز تھا نہیں کبھی۔ آج علی علیہ السلام کو ساتھ بٹھایا جو ہوا ہے نا، کوئی نہ کوئی بات علی علیہ السلام کے حوالے سے آج ضرور ہو۔ سرکار نے اسی خطبہ غدیر میں اپنی رحلت کے متعلق آگاہ کر دیا، فرمایا ان قریب میرے رب کا بلاوا ہونے والا ہے اور میں اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہوں۔ اسی حدیث میں سرکار نے پھر اقرار لیا، بتاؤ کیا میں نے رب کے پیغام اور رب کا جو دین تھا تم تک پہنچایا؟ قالوا بلا کہہ کے اقرار کرتے تھے، ہاں یا رسول اللہ آپ نے بے شک رب کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اسی خطبہ غدیر میں ویسے جو حدیث ثقلین ہے اس کے وہ کئی مقامات پر سرکار نے بیان کیے، اس میں ایک مقام یہ خطبہ غدیر ہے۔ سرکار نے فرمایا میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، میں دو وزنی اور گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے تمسک کرو گے قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ۔ تم ضمانت دو کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو گے، میں قیامت تک تمہاری ہدایت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے اپنے اولا بالتصرف ہونے کا اقرار لیا۔ یہ بتاؤ لست اولا بکم من انفسکم، کیا مجھے تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف حاصل نہیں ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بے شک آپ ہم پر حق تصرف سمجھو۔ یہ جو میرا بدن، میری جان، میرا جسم، ٹھیک ہے، میں یہ جان اللہ کی دی ہوئی، یہ بدن اللہ کی دی ہوئی امانت ہے میرے پاس، میں اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ پوچھ لیں، مسئلہ شریعہ عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، انسان کو حق نہیں ہے کہ اپنا کوئی عضو کاٹے۔ مجھے یہ دین حق نہیں دیتا کہ میں اپنی انگلی کاٹ دوں، سمجھو بات؟ مجھے یہ شریعت حق نہیں دیتی کہ میں خودکشی کر لوں، اپنی زندگی ختم کر لوں۔ تیرے پاس یہ جان رب کی امانت ہے، تو اس کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول کو یہ حق حاصل ہے۔ توجہ، اپنی مرضی سے اپنی جان ختم کرو گے تو خودکشی اور حرام کی موت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول کے حکم سے اگر جان قربان کرو گے حیات ابدی میں بدل جائے گا۔ اور اگر انکار کرتے تو قرآن کے منکر ہوتے بھائی۔ اللہ قرآن میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صاحبان ایمان کو اپنے نفسوں پر وہ تصرف کا حق حاصل نہیں ہے جو اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔ میں اولا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بے شک آپ اولا ہیں۔ اب مولا علی کو اٹھایا، اپنے سامنے کھڑا کیا، پچھلی جانب سے دونوں ہاتھ بلند کر کے دکھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا یہ کو باری دعا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، دعا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، اس کے بعد نبی کریم نے پھر دعا فرمائی، اللہم والی من والہ، میرا اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت ہے، وعاد من عادہ، میرا اللہ تو بھی اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کر، وانصر من نصرہ، اے اللہ تو اس کا مددگار بن جو علی کا مددگار بن، اللہ مخذل من خذل، اے اللہ جو علی کو چھوڑ دے اس کو تو بھی چھوڑ دے۔ نبی کریم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آقا نے یہاں سے لے کے وہ آخری بندے تک زبیر بھی کھڑے ہو،
آپ غدیر میں نہیں تھے نا، ہم نہیں تھے، لیکن خدا کی قسم رسول اللہ نے آپ کی ایک ڈیوٹی لگائی اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ایک ڈیوٹی لگائی۔ آج اپنی ڈیوٹی سن لو، عمل کرنا نہ کرنا تمہاری بات ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کر، میرا اللہ گواہ رہنا، تیرے حبیب نے جو مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی تھی میں نے آج وہ رسول کا پیغام پہنچا دیا۔ میرا اللہ گواہ بن جا، 6 محرم کی مجلس میں رسول اللہ نے جو ڈیوٹی اپنی امت مسلمہ کی لگائی تھی وہ پیغام رسول میں رسول اللہ کی امت تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک ڈیوٹی نبی پاک نے جو غدیر میں موجود تھے صحابہ کرام ان کی لگائی، ایک ڈیوٹی سرکار نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی لگائی۔ جو غدیر میں موجود تھے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی، الا فلیبلغ شاہد الغائب۔ آقا نے فرمایا جو غدیر میں موجود ہیں ولایت علی کو ان تک پہنچائیں جو غدیر میں نہیں ہیں۔ والوالد الی ولد، ہماری ڈیوٹی، سرکار نے فرمایا میں قیامت تک آنے والے ہر باپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ کم از کم اپنی اولاد کو ولایت علی پہنچائے اور سنائے۔ اپنی اولاد تک امیر المومنین کی ولایت کو پہنچاتا رہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم نے اپنی امت کے ہر فرد کو مبلغ ولایت علی بنا۔ پھر سرکار نے حکم دیا، خیمہ نصب ہوا، 3 دن تک قافلہ رکا غدیر میں، خیمہ نصب ہوا، آقا نے فرمایا سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، باری باری سارے جاؤ اور امیر المومنین کہہ کے علی کو سلام بھی کرو، علی کی بیعت بھی کرو۔ ظاہر 3 دن سمجھ میں آتی ہے نا بات، کتنے 1.25 لاکھ بندے نے بیعت کرنی ہے تو ٹائم تو لگنا تھا۔ اچھا اب 2 باتیں بس، ٹائم اتنا بچا۔ سوال یہ ہے کہ وہ منبر جو صحرا میں بنا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ شیعہ اٹھا کے اپنے امام بارگاہوں میں لے آئے۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا سوال۔ یہ ہے غدیر والا منبر۔ کوئی ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرنا، ہم پہ اعتراض نہ کیا کرو کہ مولا علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں، علی زیادہ کرتے ہیں، اور علی مولا کی ولایت اور علی مولا کا تذکرہ زیادہ کرتے ہو۔ بھائیو غدیر والے منبر کی شرط یہ تھی کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ فما بلغت رسالت، ولایت علی نہ پہنچی تو کیا پہنچا؟ مولا علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کیا پہنچایا؟ تو پھر مجھے ایک ساتھ اور جملہ اضافہ کرنے دو، اگر صاحبان منبر نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا، اور سننے والوں تم نے علی نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ تم نے اگر علی مولا کے ذکر نہ سنا، علی مولا کی ولایت نہ سنی، آقا کے فضائل نہ سنے تو کیا سنا؟ کچھ نہ سنا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ حارث بن نعمان فہری پہنچا رسول کے پاس۔ یا رسول اللہ یہ کہہ دیا آپ نے، سنا آپ نے غدیر میں اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کر دیا؟ فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سرکار کی تو زبان نطق ہی نہیں کرتی اللہ کے حکم کا۔ توجہ،
اچھا اللہ کے حکم سے کیا؟ تو اس نے نا اپنے لیے بد دعا کر دی، اللہم ان کان ھذا الحق اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر رسول اللہ جو فرما رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے، حق ہے، تو آسمان سے پتھر نازل ہو، آسمان سے پتھر آئے، مجھ پر عذاب بھیج دے، اگر یہ سچ ہے تو مجھ پر عذاب بھیج دے۔ ایک نام یاد کر لو، سورہ معارج، سورہ معارج، میم عین الف ر جیم، نوٹ کر لو، موبائل میں لکھ لو، جا کے میں صرف 2 آیات کی زحمت دوں گا، پہلی 2 آیتیں وہاں سے پڑھ لینا اور ضرور پڑھ لینا۔ رب کریم نے اس واقعے کو قرآن کی شکل میں نازل کر دیا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، جب ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا اور اللہ کافروں سے عذاب ہٹانے والا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب کی نگاہ میں جو ولایت منکر ہے، جو علی مولا کی ولایت کا منکر ہے، اللہ نے اس کو کافر کہا ہے۔ اور وہ جو رب نے کہا تھا نا کہ محبوب جب تک تو امت میں ہے میں تیری امت پر عذاب نہیں کروں گا، رب نے یہاں اپنا قانون توڑ دیا اور رب نے بتا دیا، اے میرا محبوب اگر علی مولا کی ولایت کا منکر ہوگا میں اس پر عذاب کروں گا۔ پتھر نازل ہوا، سر سے لگا، چیرتا ہوا نکل گیا، رب نے یہ آیت نازل کی۔ اچھا 2 حارث ہیں تاریخ میں، ایک خیبر میں، یہ تو ہو گئے نا غدیر سے مربوط حارث، ایک خیبر میں بھی تھا مربنتر حارث جو تھے۔ یہ جو غدیر والا حارث ہے نا، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، مولا علی کو نہیں مانتا۔ اور جو خیبر میں یہودی تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دوست تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا۔ توجہ، خیبر والے حارث کو مولا علی نے مارا، جو حارث خدا و رسول کا دشمن ہے اس کو مولا علی نے مارا، اور جو مولا علی کا دشمن ہے اس کو اللہ نے مارا۔ تو اللہ اور علی کا معاہدہ ہوگا، یا علی تو میرے دشمن ڈھونڈ، میں تیرے دشمن۔ صلوات پڑھ دو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، زہر ملا، بستر شہادت پر تڑپ رہے تھے، 3 سال عمر مبارک تھی شہزادہ قاسم کی، فرمایا میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ۔ امام مجتبی نے سینے پہ لٹایا، قاسم کو پیار کیا، پھر ایک تعویذ باندھا قاسم کے بازو پر، قاسم بیٹا اس تعویذ کی حفاظت کرنا، تیری زندگی میں جب کوئی مشکل آ جائے پھر اس تعویذ کو کھولنا، پھر پڑھنا، تیری مشکل آسان ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد کی پرورش مولا حسین علیہ السلام نے کی، اور آقا حسین علیہ السلام نے آقا حسن علیہ السلام کے بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا۔ میرا آخری جو مطالعہ ہے نا اس میں یہ بات سامنے آئی، میں پہلے اس طرف متوجہ نہیں تھا، میرے مطالعے میں نہیں تھی بات۔ ایک بیٹا مولا حسین کا جناب علی اکبر، اس کو بھی میری آقا زادی زینب نے پالا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا یہ یتیم قاسم، اس کو بھی میری آقا زادی زینب نے پالا ہے۔ اس پھوپھی نے تو
28 رجب کو جب مدینہ سے چلے تھے، 13 سال کا بچہ، 12.5 سال کا بچہ، اتنا چھوٹا کہ جناب قاسم کو ماں کے ساتھ ان کے محمل میں بٹھایا گیا، محمل میں بٹھایا۔ قافلہ چلا، کربلا پہنچ گئے، عاشور کی شب آ گئی، مظلوم نے ساتھیوں کو جمع فرما کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو عین الیقین کی منزل پر فائز کیا۔ شہیدان کربلا کی جو فہرست مرتب ہو رہی تھی، شہزادہ سنتا رہا، فلاں بھی شہید ہوگا، فلاں بھی شہید ہوگا۔ آخر میں عرض کی، یا اماں انا فی من یقتل، کل کے شہیدوں میں کیا میرا نام بھی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا۔ آقا نے فرمایا، بیٹا قاسم یہ بتاؤ، کیف الموت عندک، تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ موت کا ذائقہ آپ جانتے ہو کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ شہزادہ قاسم کائنات اللہ کی اس دھرتی پر وہ ہستی تھی جنہوں نے موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے ذائقہ بتا دیا۔ یا اماں احلی من العسل، چچا جان آپ پر قربان ہونا یہ تو شہد سے بھی زیادہ پی ہے۔ یعنی شہزادے نے ایک اصول سمجھا دیا کہ حجت خدا پر جان قربان کرنا یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا، ہاں قاسم بیٹا، کل کے شہیدوں میں تیرا نام لیا ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام لیا ہے۔ اپنا نام سنا خوش ہو گیا، علی اصغر کا نام آیا، ہاشمی جوان تھا، تڑپ گیا۔ چچا جان علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، علی یاسلون علی الخیام، کیا یزیدی خیموں میں پہنچ گئے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ تصور مشکل ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤں۔ ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی۔ اور زاداروں، کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے شریک ہیں، 3 بیٹے امام مجتبیٰ کے شہید ہوئے، اپنے چچا پر جان فدا کی۔ سب سے بڑے جو 3 بیٹے شہید ہوئے نا، احمد ابن حسن، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن۔ امام حسن کی شہادت جب ہوئی تھی جناب عبداللہ 1 سال کے تھے۔ میری آقا زادی زینب نے پالا تھا، مولا حسین سے بڑے مانوس تھے، مولا حسین کو بابا کہتے تھے۔ 11 سال تھی کربلا میں عمر۔ جناب قاسم کی بھی شہادت کے بعد یہ عبداللہ ابن حسن جو بچے، میرے آقا نے عبداللہ کو بہن کے حوالے کیا۔ میری بہن میرے مسموم بھائی کی یادگار، عبداللہ کی حفاظت کرنا۔ عزاداروں، جب مظلوم کربلا آخری وقت میں شمر لعین خنجر لے کے بڑھ رہا تھا اور میری آقا زادی چلہ زینبیہ پر 70 قدم کے فاصلے پر آ گئی تھی، یہ شہزادہ پھوپھی سے ہاتھ چھڑا کے تیزی سے چچا کے پاس آیا، اور جب ملعون تلوار اٹھا کے کھڑا تھا، اس شہزادے نے کہا تھا، یبن الخبیثہ تقتل امی، اور خبیث ماں کا بیٹا تو میرے چچا کو قتل کرے گا۔ یوں آگے بڑھ کے اپنے بازو مولا حسین پر اس نے پھیلا دیے، شہزادہ عبداللہ نے، لیکن اس شمر لعین نے جو وار کیا، دونوں بازو کٹ کے آقا حسین کے گود میں۔ لوگوں نے عبداللہ کو گود عزادر حرملہ ملعون نے جو تیر مارا، یہ شہزادہ آقا حسین کی گود میں شہید ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عاشور کا دن چڑھا، شہزادہ قاسم چچا کی خدمت میں، چچا مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ مولا حسین روتے تھے، تو میرے مسموم بھائی کی یادگار، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اللہ جانتا ہے، سچی روایت ہے، شہزادہ اپنے چچا کے پاؤں پر گرا اور پاؤں کو چومتا تھا اور تڑپ تڑپ کے روتا تھا۔ اتنا اصرار، آقا اجازت دیجیے، میں بھی اپنی جان فدا کروں۔ آقا اجازت نہیں دیتے۔
خیمے میں آ گئے. ماں نے پوچھا قاسم تو ابھی زندہ ہے؟ اماں میں تو کئی بار کہہ چکا، چچا اجازت نہیں دیتے، روتے. بیٹھے تھے پریشان. اچانک خیال آیا کہ میرے بابا نے آخری وقت تعویذ باندھا تھا میرے بازو پر اور فرمایا تھا قاسم کو مشکل گھڑی آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. اس سے مشکل گھڑی اور میرے لیے کیا ہوگی کہ میرا چچا مجھے قربان ہونے کی اجازت نہیں. تعویذ جو کھولا وہ کیا تھا؟ وصیت تھی. وہ خط تھا مولا حسن کا مولا حسین کے نام. بیٹا میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا، جب تیرا چچا کربلا میں گر جائے تو میری طرف سے چچا پر جان قربان تحریر لیں گے. چچا یہ میرے بابا کی تحریر. مظلوم نے بھائی کی تحریر پڑھی، بہت سدھی آنکھوں سے لگایا. ازاداروں بڑی بہت بار روایت ذمہ داری سے پڑھ. اس کے بعد پتہ ہوا کیا؟ جناب قاسم نے آقا کے گلے میں باندھا، مظلوم نے قاسم کے گلے میں باندھا، اور دونوں چچا بھتیجا اتنا روئے. روایت کے لفظ غشی علیہما، روتے روتے ایک طرف بھی ہوش ہو گیا آقا حسین، پھر ایک طرف بھی ہوش ہو گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس بھائی کی تحریر پڑھنے کے بعد قاسم کو اجازت مل گئی. اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی خود سر پر پورا نہیں آتا، زرہ بدن پر پوری نہیں آتی. امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو تیار کیا، ایک چھوٹا سا امامہ باندھا، 2 تحت الحنک بنایا. پھر قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کیا. رکاب تک پاؤں نہیں پہنچتے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئیں. یوں ہاتھوں سے اٹھا کے امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ لشکر یزید کا سپاہی ہے. کہتا ہے میں بھول نہیں سکتا وہ وقت جب امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف ایک اتنا نورانی خوبصورت بچہ نکلا، یوں لگتا تھا جیسے بدریوں کی اوٹ سے چاند نکلتا ہے. جو اولاد والے بیٹھے، میرا سوال صرف اتنا ہے، جو قاسم دشمن کی نگاہ میں چاند تھا وہ ماں کی نگاہ میں کیا؟ جو دشمن کی نگاہ میں چاند تھا ماں کی نگاہ میں. اجرکم علی اللہ. اور حمید کہتا ہے میں بھول نہیں سکتا وہ وقت کہ وہ بچہ نکلا، میدان میں آیا اور شہزادے نے رنج پڑے اور جہاد شروع کیا. امام مجتبیٰ کی شجاعت اور حیدر قرار کی شجاعت کا وارث تھا. شہزادے نے شجاعت کے جوہر دکھائے. اس نے کہا، ابن سعد نے کہا ازرق نامی شامی پہلوان کو کہ نکلو اس ہاشمی نوجوان کے مقابلے میں. وہ ملعون ایسا مغرور اور متکبر کہتا تھا مجھے بچوں سے لڑواتا ہے، میری توہین ہے بچے سے لڑنا. 4 بیٹے تھے اس پہلوان کے، باری باری کہتا میں بیٹوں کو بھیجوں گا. 4 بیٹے باری باری آئے اور شہزادہ نے ان کو واصل جہنم کیا. جب 4 بیٹے ہوئے نا واصل جہنم، اب دنیا ہوئی اس کی نگاہ میں تاریک. اس وقت مست ہاتھی کی طرح اٹھا، گرز اس نے ہاتھ میں لیا اور جھومتا ہوا ہے. ادھر آقا حسین علیہ السلام نے جب ازرق کو آتے دیکھا نا، میرے آقا ام فروا کے خیمے میں آئے. پر ام فروا میرے قاسم کے مقابل میں بہت بڑا پہلوان آ گیا. ام فروا دعا کر اللہ میرے قاسم کو غالب کر دے. بیوی نے دعا کی. شہزادہ قاسم نے اس ازرق ملعون کو بھی واصل جہنم کیا. اس وقت ابن سعد کہتا ہے اسے بچہ نہ سمجھو، یہ اپنے دادا علی کی شجاعت کا وارث ہے. ازادر و مل کو جو حملہ ہوا نا، شہزادے کے سر پر ایک تلوار لگی. تلوار لگنے کے بعد پھر شہزادہ سنبھل نہیں سکا. ازادر و شہزادے کا گھوڑے سے گرنا تھا، ایک بھگدڑ مچی
ایک نرم و نازک بدن پر گھوڑے دوڑے، شہزادہ رو کے کہتا تھا یا اماں واجلکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو امام حسین شکاری باز کی طرح پلٹے، لیکن جب قاسم کے سرانے پہنچے، قاسم خواب کی ہڈیاں رگڑ رہا تھا۔ مظلوم کا نوا شروع ہوا، قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو چچا کو مدد کے لیے بلائے، تیرا چچا تیری مدد کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ذرا تصور کرنا، 13 سال کا بچہ اور گھوڑے بدن پہ دوڑنا، ہڈیاں پیش گئی، بند بند سے نگار ہو گیا۔ مظلوم کربلا نے جب قاسم کا لاشا اٹھایا، جن کو ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگا، قاسم کے پاؤں زمین کربلا پہ خط کھینچ رہے تھے۔ عزادارو خیمہ گاہ میں لا کے لاش رکھی، ایک طرف حضرت علی اکبر کی لاش، ایک طرف قاسم کی لاش، درمیان میں قریب کربلا بیٹھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر، رخ آسمان کی طرف کیا، واہ قربتا میرا اللہ حسین غریب ہو گیا۔